السلام علیکم۔ آج لو کارب ہائی فیٹ ڈائٹ کی سیریز کا لیکچر نمبر 3 ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ کیلوریز کیا چیز ہوتی ہیں اور ڈائٹ پلان کیسے بنایا جاتا ہے۔ کیلوریز کو اردو میں حرارے بھی کہتے ہیں۔ ہم جتنی بھی خوراک کھاتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی انرجی یا توانائی ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو ملتی ہے اور جس سے ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گاڑی میں جب تک فیول یا پیٹرول نہ ڈالا جائے وہ نہیں چلتی۔ گاڑی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ فیول کو مومنٹم میں تبدیل کر کے اس کو حرکت میں لے کے آتی ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی جو خوراک ہے اس میں کچھ کیلوریز ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم کیلکولیٹ کر کے کھائیں کہ کتنی کیلوریز کس انسان کے لیے ضروری ہیں تو سب سے بہترین ڈائٹ پلان بنتا ہے۔ ہمیں آج تک جو ڈائٹ پلان بتائے جاتے رہے اس میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ 1000 سے 1200 کیلوریز ہوں، میٹھا چھوڑ دیا جائے اور فائبر کا خوراک میں اضافہ کر لیا جائے۔ یقیناً ان کا فائدہ ہوتا تھا کہ بلڈ شوگر لیول کچھ حد تک کنٹرول ہو جاتا تھا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ بیماری کی شدت یا اس کی کمپلیکیشن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ نیا پلان ہم بنانے جا رہے ہیں۔ خوراک کے جو بنیادی اجزاء یا میکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو تقریباً تمام قسم کی خوراکوں میں پائے جاتے ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ دار اشیاء، پروٹین یا لحمیات اور فیٹس یا چکنائیاں ہوتی ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کے ایک ایک گرام میں اندر یعنی 1 کلو کے 1000ویں حصے میں جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ کاربس کے اندر 4 کیلوریز، پروٹینز کے اندر بھی 4 کیلوریز، لیکن فیٹس کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، 9 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کتنی خوراک کھائیں، کتنے کاربس کھائیں، کتنی پروٹینز کھائیں، کتنی فیٹس لیں، اس کا چارٹ بنایا جاتا ہے۔ جیسے مختلف قسم کی گاڑیوں کو پٹرول کی مختلف مقدار چاہیے ہوتی ہے، جیسے بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ پٹرول کھاتی ہیں اور چھوٹی گاڑیاں کم پٹرول میں زیادہ کلومیٹر چل جاتی ہیں، اسی طرح ہر انسان کے عمر اور وزن کے حساب سے اور اس کی ایکٹیویٹی کے حساب سے کہ وہ چلتا پھرتا ہے یا دفتری کام کرتا رہتا ہے، صرف بیٹھا رہتا ہے، تو ان کو مختلف قسم کی مقدار میں کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری کیلوریز کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے؟ اس سلسلے میں آج کل تو اسمارٹ فونز کے اندر مختلف ایپس بھی آ جاتی ہیں جس پہ آپ یہ سارا اپنا اندراج کریں، فارم سا کھل جاتا ہے، اپنی عمر کا حساب رکھیں، اپنی جنس کا لکھیں، وزن لکھیں، تو وہ ساری چیزیں، اس کے بعد کیلوریز کی مقدار کاؤنٹ کریں تو آپ کے سامنے ایک کیلوریز کی مقدار آ جاتی ہے۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ ایک calculator.net کی ویب سائٹ ہے، وہاں سے کیلوری کاؤنٹر مل سکتا ہے اور یہ اس میں تمام اشیاء فل کریں، اس کے بعد رزلٹ مل جائے گا کہ آپ کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے۔ خیال یہ رہے کہ جو آخری چیز ہے کہ کس آدمی کی ایکٹیویٹی کتنی ہے وہ اس کے اندر ضرور شامل کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں 2000 کیلوریز روزانہ کھانی ہے۔ اب اگر ہمارا مقصد ہمارا وزن کم کرنا ہے تو 2000 میں سے 10% کم کیلوریز لیں گے، یعنی 2000 میں سے 200 کیلوریز کم کر کے 1800 کیلوریز کے مطابق ڈائٹ پلان بنائیں گے۔ اور اگر ہمارا مقصد اپنا وزن بڑھانا ہے، کیونکہ کئی کمزور حضرات بھی ڈائٹ کے ذریعے اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں، تو وہ 10% کیلوریز زیادہ لیں گے، یعنی کہ 2000 میں 200 جمع کر لیں گے تو ان کی ٹوٹل کیلوریز کی روزانہ کی مقدار یا ریکوائرمنٹ جو ہوگی وہ 2200 کیلوریز ہو جائے گی۔ یہ پرانے حساب سے جو چارٹس ہوتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اگر ریکوائرمنٹ ڈیلی کی 1200، 1300، 1400 کیلوریز ہیں تو اس میں پرسنٹیج کے حساب سے کتنے کتنے گرام آپ نے فیٹس یا پروٹینز یا کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں۔ اس کو فالو نہیں کرنا ہم نے کیا کرنا وہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔ اس چارٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں آج سے چند سال پہلے تک جو ڈائٹ چارٹ بنایا جاتا تھا اس میں کاربوہائیڈریٹس 50%، پروٹین 30% اور فیٹ 20% کہی جاتی تھی، جس کا ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں تھا۔ اب جو نیا سسٹم جس کو LCHF کہتے ہیں، یعنی لو کاربوہائیڈریٹس ہائی فیٹ ڈائٹ، اس کے مطابق آپ نے اپنے کاربوہائیڈریٹس یا شوگرز کم کرنی ہے، جیسے کہ پچھلے لیکچرز میں ذکر ہو چکا ہے اور اس کا فائدہ بھی بتایا جا چکا ہے۔ اس کو 50% سے 20% پہ کرنا ہے، پروٹین کی 30% کی 30% ہی رہنے دیں گے، فیٹ 20% سے 50% ہو جائے گی۔ یہ تو ہے LCHF ڈائٹ کے بارے میں۔ کیٹو ڈائٹ جو ہے اس میں تو جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ 10% سے زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے، لیکن ہم LCHF پہ ہی رہیں گے کیونکہ اس کے زیادہ تر عام لوگ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ان لوگوں کو زیادہ ہوگا۔
اب تک ہم اپنی کیلوریز کیلکولیٹ کر چکے ہیں. ہم اس کیلوریز کے چارٹ کے مطابق یہ بھی ڈیوائڈ کر چکے ہیں کہ کتنے گرامز ہمیں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس یا فیٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب خوراک کون سی استعمال کی جائے کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ اس چیز میں 100 گرام ہے، اس چیز میں 50 گرام ہے، اس چیز میں 30 گرام ہے. تو اس کے لیے پاکستانی فوڈ کمپوزیشن ٹیبل مل جاتا ہے نیٹ سے. میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. یہ PDF فارمیٹ میں ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سیو بھی کر سکتے ہیں یا وہاں سے اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں اپنی ایک دن کی خوراک کا چارٹ بنانے میں آسانی رہے گی. مثال کے طور پہ اگر مجھے پتہ چلے کہ میں آج 100 گرام چکن لے کے آیا ہوں تو اس میں فیٹ کتنی ہے، اس میں پروٹین کتنی ہے، اور کیا اس میں کوئی کاربوہائیڈریٹس ہیں یا نہیں، تو ایگزیکٹلی ہم اس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو خوراک ہوتی ہے وہ مرکب شکل میں پائی جاتی ہے. جیسے بیف کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جی ہیوی ہوتا ہے یا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں چکنائی کی مقدار چکن یا فش کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اگر ہم 100 گرام بیف کھائیں گے تو اس میں 100 گرام پروٹین ہمیں نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے 80 گرام ملے، ہو سکتا ہے 50 گرام ملے. یہ اس چیز کے مقصد کو حل کرنے کے لیے یہ فوڈ کمپوزیشن ٹیبل سے ہمیں مدد لینی پڑتی ہے. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کوئی نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا.